پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. آپ نے اکثر انگریزی فلموں کے اندر دیکھا ہوگا کہ جب کسی کے ہاتھ سے کوئی قتل ہو جاتا ہے اور وہ لاش کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں تو ان سے چھپائے نہیں چھپتی. بار بار لاش جو ہے کبھی الماری میں سے نکل آتی ہے, کبھی گاڑی کی ڈکی میں سے نکل آتی ہے. ریمنڈ ڈیوس نے جو پاکستان کے اندر قتل کیے ہیں, ہمیں لگتا یہ کہ سیاسی طور پر یہ لاشا کسی سے چھپ نہیں رہا, بار بار اس کا ذکر ہوتا ہے. کل لیڈر آف دی اپوزیشن نے آن دا فلور آف دا ہاؤس چودھری نثار علی خان صاحب نے سپیچ کی, جس کے اندر انہوں نے کہا جی کہ وفاقی حکومت اور انٹیلیجنس ایجنسیز انوالو ہیں. ہم ذرا اس کی تحقیق کرنا چاہتے ہیں کہ اب یہ معاملہ طے کون کرے گا. لیٹ می کم ٹو یو جنرل صاحب, کہ ظاہر ہے کیس کے اندر جھول تھے, جھول ٹائٹن بھی کیا جا سکتے تھے. ہمیں پتا ہے کہ اگر حکومت وقت کی طرف سے ڈائریکشن بڑے کلیئر ہوں, پولیس تو پنجاب حکومت کے پاس ہے, وہ کہہ سکتی تھی کہ آئرن کلیڈ کیس ہونا چاہیے, بہترین تفتیش ہونی چاہیے. جناب, تفتیش کی باری, آئرن کلیڈ کیس کی باری اس وقت آتی ہے جس وقت کسی کورٹ کے سامنے کیس چلے اور ثابت کرنے یا ثابت نہ کرنے کی نوبت آ جائے. وہ نوبت ہی نہیں پہنچی, کاروائی نہیں ہوا. پہلی پیشی کے اوپر, دوسری پیشی کے اوپر انہوں نے جب ریت والا حساب کتاب کیا تو پنجاب, ہم تو کہتے ہیں, ہمارے چیف منسٹر صاحب نے کھل کے یہ کہا ہوا ہے کہ کمیشن ڈیٹیل کر دو. یہ تمام جھول جن کی بات چیت آپ کر رہے ہیں, اس تمام جھولز کو فائنڈ آؤٹ کرو, دیکھنے کی کوشش کرو کس کا قصور کتنا ہے. ٹھیک, وہ باہر نکلا ہے. سیدھی سی بات ہے, اس کو دائیں بائیں پھیلانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جس وقت ہمیں ڈیفینسو پہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے, ہم کہتے ہیں ہم اپنا صفائی پیش کرنے کے لیے مرکز کی ذمہ داری ہے. جس جج سے چاہے انکوائری کرا دیں, پارلیمنٹری کمیٹی کرائیں, جو بھی مرضی. میرے خیال میں ڈیفینسو پہ میں جنرل صاحب سے اتفاق اس پہ نہیں کروں گا, کیونکہ یہ ایشو انہوں نے دوبارہ زندہ کیا بھی خود, ورنہ چیزیں مرنے والا تو ایشو نہیں تھا. بٹ اتنے زور سے اس کو ہیمر کیا گیا آن دا فلور آف دا نیشنل اسمبلی. اب آپ کہیں ہمیں ڈیفینسو کیا جا رہا ہے, آپ نے تو خود اپنے آپ کو میڈیا کے سامنے اور پوری قوم کے سامنے دوبارہ رکھ دیا ہے سوال کے لیے, اور جواب آپ کو دینے پڑیں گے. بہت سے جواب ہیں, مثلا 13-20-65 کے حوالے سے ان کو یہ جواب دینا پڑے گا. یہ ایک دفعہ ہے جی جو اسلحے کی برآمدگی کے حوالے سے ہوتی ہے, وہ ایک میجسٹریٹ کے پاس ان کو لے جانا پڑتا ہے. انہیں بتائیں کہ پولیس کا میجسٹریٹ کے پاس گئی اس کی ضمانت کے لیے, اس کی بھی ضمانت ہی نہیں ہوئی. اور اگر ضمانت نہیں ہوئی, ٹھیک ہے, فیڈرل گورنمنٹ کے پاس پاسپورٹ تھا, امیگریشن ان کے پاس تھی, ان کو بھی پکڑیں گے. مجھے یہ بتائیں کہ اتنے جاہو جلال اور لشکر کے ساتھ پنجاب پولیس کی جو ایلیٹ فورس کی گاڑیاں تھی اس کو اسکارٹ کرتے ہوئے اسپیشل فلائٹ تک اس کو لے کے گئی, کس لیے؟ اس وقت اگر آپ ہمیں بتاتے ہیں, ہم کو کیمرے اس کے اوپر لگا دیتے, کوئی ڈی ایس این جی بھیج دیتے, کوئی کوریج کروا دیتے. میں اس کا جواب ضرور دینا چاہوں گا. یہ پوائنٹ جو جاؤ جلال والی اور اسکارٹ کرنا اور یہ کرنا وہ کرنا, دیکھیں ایک انڈیویجول اس کی وہاں پر پارڈن ہوا, اس نے دیت وغیرہ, آپ نے کہا وہ نیشنل کرمنل ہے. جسٹ اے منٹ پلیز, جسٹ اے منٹ. چاہیے صاحب نے کہا نیشنل کرمنل ہے, وہ جسٹ اے منٹ. کرمنل اور ادروائز اپنی جگہ پہ. کوشچن یہ ہے کہ کیا ہم اس کو ایکسپوز کرتے, پبلک اس پر حملہ کرتی اور اس کو قتل کر دیتی رستے میں. معاملہ تو اس قسم کا تھا. اگر وہ اس کی اسکارٹنگ ایلیٹ فورس سے اس طرح سے نہ کی جاتی, جہاز تک نہ پہنچایا جاتا, یہ تمام پاسبلٹیز تھے. جان بچائی, ہم ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ میں اپنے آپ کو انوالو نہیں کرنا چاہتے کہ لوگ ان کو ہم کہتے. اور پھر آج یہ مانتے ہیں کہ ریمنڈ ڈیوس کی جان میں نے بچائی. خالد بھائی, it is a question of national dignity. So the man who violates the national dignity. خالد صاحب ایک بڑی امپورٹنٹ بات میں ہم اس کو ایکسپوز کرتے. دیکھیے بات یہ ہے کہ انہوں نے جب کہا کہ پنجاب کا کھاتا صاف ہے, اور جب یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جان بچائی, تو میں سمجھتی ہوں آج تو بات ہی کلیئر ہو گئی ہے کہ یہ مان گئے ہیں اس فورم پہ کہ ہم نے ریمنڈ ڈیوس کی, پنجاب حکومت جو یہ کہہ رہے ہیں, ریپرزینٹ کر رہے ہیں آج, کہ آج پنجاب گورنمنٹ نے ریمنڈ ڈیوس کی جان بچائی. اور پھر اپنی سپیچ میں ڈگنیٹی کی بات کرتے ہیں. میں تو قاصر ہوں ان چیزوں کو سمجھنے سے. میں نے آپ کے پروگرام کے شروع میں 3 سوال رکھے تھے, انہی سوالوں کا جواب جناب وکیل صاحب نے بھی دیا ہے, اور میرے محترم آنریبل جو پارلیمنٹ دیکھیے جو جتنا انوالوڈ ہے, دیکھیے جو جتنا, بات یہ ہے کہ چیزیں اب جیسے کہا ایک ایشو تھا, ایشو سالو ہو گیا تھا, ختم ہو گیا تھا, مگر کیونکہ میں سمجھتی ہوں کوئی ایسا گلٹ ہے یا ایسا پرابلم ہے جو چھپائے نہیں چھپ رہا, جو جس کی کلیریفیکیشنز بھی کلیریفیکیشن نہیں ہوتی. آپ کی حکومت میں مانتی ہوں, آپ کی حکومت وہ تو ان چیزوں سے تھوڑی سی محروم ہے نا, وہ تو گلٹ ویٹ پہ یقین نہیں رکھتی. آپ کا حصہ تھا اس میں کہ نہیں تھا؟ جب میں یہ کہتی ہوں کہ یہ معاملات کیسے چلے,
میں نے 3 سوال آپ سے کیے تھے. دیکھیے حصہ جس کا جو ہے وہ اس کو اون کرے اور اس کو اون کر کے اور اپنی بات کو معافی مانگے نیشن سے. یہ غلطی ہو گئی, آئندہ نہیں ہوگی. ایک بات غلطیاں کریں تو یہ بار بار بی بی کے جو کمنٹ انہوں نے دی ہے اس کے جواب میں صرف ایک بات میں کہنا چاہوں گا کہ انہوں نے کہا کہ جی بات بالکل صاف ہوئی, پنجاب حکومت نے اس کی جان بچائی. کہ بی بی کیا یہ کہنا چاہتی ہیں کہ اگر اس قسم کی کوئی کاروائی ہو, ریکوائرمنٹ یہ ہو کورٹ کی کہ اس کو فلان جگہ تک اسکارٹ کیا جائے, گورنمنٹ آف پنجاب کو ریفیوز کرنا چاہیے پبلک کے سامنے اس کو ایکسپور کر, اگر یہ طریقے بی بی آپ نے بات کر لی, اگر بات تیرہ 20 پیسے کو چھوڑیے, کیا طریقے حکومت طریقے حکومت اس بات کی اجازت دیتی ہے؟ اگر ایسی بات ہے تو پنجاب گورنمنٹ اس کے لیے کورٹ ایک آدمی جس کو حکومت نے جس کا پاسپورٹ کانفسکیٹ کیا ہے, کورٹ کیوں کہے گی کہ اس کو جہاز تک چھوڑ کے آؤ؟ ذرا یہ مجھے آپ بتا دیں. وحید صاحب کو بات, جی وحید صاحب کو ہے. پہلی تو بات یہ ہے کہ پراسیکیوشن جو ہے گورنمنٹ آف پنجاب کے پاس ہے. وائی سیکشن 7 آف دی ATA جسے دہشت گردی کی دفعہ 7 کہتے ہیں, اس کے تحت چلان کیوں نہیں سبمٹ کیا گیا؟ یہ کس کی ذمہ داری تھی؟ یہ ذمہ داری تھی پروونشل گورنمنٹ کی, اور وہ کورٹ کے سامنے سیکشن 7 رکھتے. یہ جان بوجھ کے سیکشن 7 نہیں لگایا گیا کیونکہ انہیں پتا تھا یہ سب ملے ہوئے تھے, چاہے وہ فیڈرل گورنمنٹ ہے, پروونشل گورنمنٹ ہے یا کوئی اور ہے, کہ یہ کل جو رائٹ آف ویو ہے, جو راضی نامہ ہونا ہے, جو آفینس کمپاؤنڈ ہونا ہے, وہ نہیں ہو سکتا. کیونکہ اگر سیکشن 7 ہوتی تو then he has to face the trial. تو اس لیے یہ سیکشن 7 کی ڈیوٹی میرا خیال ہے پروونشل گورنمنٹ کے ذمہ آتی ہے, ان کو اس میں لگانا چاہیے تھا. اور رپورٹ انڈر سیکشن 173 CRPC جو ہے وہ اس میں یہ ہونا چاہیے تھا تاکہ اگلا پوائنٹ روک لیں. بقا صاحب کو سیکنڈ ہے, ان کی بالکل بات ٹھیک ہے, میں اس کو سیکنڈ کروں گا. آج سے چند ماہ پہلے جھنگ میں میرے علاقے میں میرے چھوٹے بھائی کو 7 ATA لگا کے 10 دن جیل بھیجا گیا. میرے چھوٹے بھائی کو کوئی بندہ قتل نہیں ہوا تھا, صرف پبلکلی کراس فائر ہوا تھا 2 گروپوں کے درمیان, اور اس پہ 7 ATA لگائی گئی اور 10 دن ہمیں جیل بھیجا گیا. یہاں بندے قتل ہوئے ہیں پبلک کے اندر اور یہاں 7 ATA نہیں لگائی. اچھا, لیٹ می کم ٹو میری نرمل راجہ صاحب. آپ کی جماعت کا تو بڑا واضح ایشو ہے کہ آپ اون کرتے ہیں نا کہ آپ کی فیسیلیٹیشن سے اس کے اندر ISI نے بھی رول پلے کیا, آرمی نے بھی رول پلے کیا, پریزیڈنسی کے اندر میٹنگز ہوئیں جس میں کہا گیا کہ اس کو نکالنا ہے ہمارے لیے. یہ تو آپ کی پارٹی کی پالیسی ہے یا آپ کی پارٹی کی کیا ذمہ داری ہے؟ دیکھیے ہماری پارٹی کی جو موجودہ حکومت ہے, پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت میجورٹی میں ہے, مگر تمام کولیشن میں ہے. مگر میں اس وقت سیاست میں نہیں جانا چاہتی. آپ کے ساتھ اس وقت پھر بھی ہم حکومت چلا رہے ہیں تو پھر ہم پہ شاباش ہے نا جی ان حالات میں. اچھا اب آگے چلتے ہیں. ہاں شاباش تو ہے نا. اچھا دوسرا دیکھیے آپ کی ذمہ داری کیا ہے ریمن ڈیوس کے ریلیز میں؟ ذرا یہ بتائیں. ریمن ڈیوس کے ریلیز میں ذمہ داری میں نے بھی تھوڑی دیر پہلے آپ سے کہا, جس کا جتنا حصہ ہے وہ نظر آ جائے گا. اگر ہمارا حصہ ہے ہی نہیں اس میں, ہمارا حصہ کیسے ہوگا؟ نہیں دیکھیے ایک منٹ نا, دیکھیے میں نے پہلے یہ سوال کیا تھا وہ کہاں پہ تھا, وہ کون سی کورٹس کے پاس تھا, کون سے تھانے میں تھا, اور اس کے بعد جی میں وہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ دیکھیے everybody was on board. The Prime Minister of Pakistan says everybody was on board. He didn't say کہ my party was not on board. میں نے یہی بات آپ سے پہلے کی نا, کس کا کتنا حصہ تھا. آپ نے کہا کتنی ذمہ داری نہیں, کس اس کو بھیجنے میں یا دیت کے لینے میں دینے میں, یہ بھی ایک قانونی مرحلہ تھا. میں سمجھتی ہوں کہ یہ معاملات فیسیلیٹیٹ ہوئے ہوں گے, بالکل ہوئے ہوں گے, میں نہیں کہتی, مگر اتنی جلدی معاملات کیسے ہو جاتے ہیں میں سمجھتی ہوں. میں اس وقت نہ پنجاب پہ کوئی بات کرنا چاہتی ہوں اور نہ میں کوئی بات فیڈرل پہ. میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جب ملک و قوم کی بات آتی ہے تب خدا را اکٹھے ہو جائیں. ایسی سپیچز کر کے جہاں آپ نے خود بہت بڑی 90% مسٹیکس کیے ہوں تو وہ لاشیں باہر نکالنے سے نقصان ہوتا ہے. لیٹ می ٹیک نیوز بریک کے بعد واپس آتے ہیں. یہ لاش ہے جو کسی کا ساتھ لے گی. اس ایشو کے اوپر دوبارہ بات کریں گے. یہ عام معاملہ نہیں ہے, اس کے بہت بڑی سیاست گھوم رہی ہے. اسٹے ٹیونڈ.